ہمارا دکھیوں نے پکارا سیلانی ہمارا سیلانی سیلانی زندہ باد سیلانی زندہ باد پاکستان زندہ باد سیلانی زندہ باد پاکستان زندہ باد ہر غم میں سہارا سیلانی ہمارا دکھیوں نے پکارا سیلانی ہمارا چلو ہم کے ماں کی نصرت کرے ہم چلو مل کے امت کی خدمت کرے ہم سیلانی کا پاکستان سیلانی کا پاکستان پاکستان کا سیلانی پاکستان کا سیلانی چلو آئی ٹی کا وہ میدان دیکھے وہ میدان دیکھے کہ تعلیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں تو یہ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، ہماری پروگرامز کی لائیو کوریج کرتے ہیں، تو اس پر میں میڈیا ہاؤسز کے مالکان، ڈائریکٹر نیوزز، بیورو چیفز، رپورٹرز، ٹیکنیشنز، ڈیسک پہ موجود لوگ اور یہاں پر موجود جو میڈیا کے کیمرہ مینز ہیں، سب کا تہہ دل سے بیٹ رپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی تقریب ہمارے سب کے لیے باعث مسرت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے لیے باعث شرمندگی ہے، کیونکہ جو کام حکومت کو کرنا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کام حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب جو کہ بانی اور روح رواں ہیں، سیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس شہر کی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی اور پاکستان سے باہر بھی بلا امتیاز، نہ مذہب ہے نہ قومیت ہے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جس پر میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بلکہ پورا شہر اور پاکستان ان کی اس خدمات کو سراہتا ہے۔ جب میں آج سے 3.5 سال پہلے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بیٹھا تھا، اس دن سے آج تک تعلق میرا ان سے منصب سے پہلے کا ہے، لیکن اس دن سے آج تک سیلانی اور گورنر ہاؤس انیشیٹیوز میں آپس میں جڑا ہوا ہے۔ آج عارف لکھانی صاحب جو کہ 10,000 لوگوں کو آج ہی کے دن راشن کی ڈسٹریبیوشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی رکشے جو ہیں وہ آج دیے جائیں گے تاکہ لوگ اپنا روزگار آگے بڑھا سکیں، موٹر بائکس ہیں، باقی بھی چیزیں ہیں جو لوگوں کو دی جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلانی صرف دسترخوان یا راشن بانٹنے کا نام نہیں ہے، یہ مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں جس کی مثال بھی یہ اپنے آپ خود ہی ہے، یعنی ان کی مثال کسی دوسرے سے نہیں دی جا سکتی، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ ہو، روزگار اسکیم ہو، لوگوں کو بیرون ملک بھیجنا ہو، کہیں قدرتی آفات ہوں، لیکن ان کے سارے انیشیٹیوز میں جو کہ کئی ہے، بہت سوں کے نام مجھے نہیں یاد ہوں گے، لیکن آئی ٹی حضرت صاحب کا جو اس پاکستان پر لوگوں پر احسان ہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہے، جس میں میں نے خود ذاتی طور پہ
یہ دیکھا ہے، ان لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں جو سیلانی میں آئے تھے، گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اور آج کوئی یو اے ای میں $15,000 مہینہ کما رہا ہے، کوئی پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤسز میں $10,000 کما رہا ہے۔ تو یہ وہ سارے ان کے انیشیٹوز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک جگہ لوگوں کے دلوں میں بنائی ہے۔ میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ آج جب میں اس گلی میں داخل ہو رہا تھا، اس روڈ میں آ رہا تھا، تو ہزاروں لوگ روڈوں پہ نظر آ رہے تھے۔ آج بڑی تعداد میں یہ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، مرد حضرات مجھے نظر آئے، لیکن میں اللہ کے حضور یہی دعا کر سکتا ہوں کہ آج جو اس سال راشن لے رہا ہے، اگلے سال وہ راشن دینے والا بن جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو آج راشن یا کوئی بھی چیز سیلانی سے لے کر جا رہا ہے، وہ اگلے سال خود دینے والا بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ موجود ہے، صرف اس سے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو خاندان سیلانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مختلف شعبوں میں، چاہے وہ آئی ٹی کا ہو، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، روزگار اسکیمیں ہوں، دسترخوان ہے، ساری چیزوں میں وہ کام کرنا تو حکومت کو تھا، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں، اور میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں، اگر سب سے زیادہ چیریٹی کا کام کرنے والے لوگ ہیں اور دینے والے، تو وہ اس شہر کراچی میں ہے۔ حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں، یہ شہر غریب پرور شہر ہے، یہاں کا تاجر، یہاں کا صنعت کار، اور اللہ نے یہاں کے لوگوں کو ایسا دل دیا ہے کہ وہ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹائیں تو لوگ مدد کے لیے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے مخیر حضرات نام لیے بغیر بھی سیلانی ٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کے ساتھ ہم بھی ساتھ ساتھ جڑے رہے اور ان کے اس نیک اور اچھے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ 4.25 سالوں میں گورنر ہاؤس سے بھی تقریباً 10 لاکھ راشن ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہمارے پاس ایک ایک ڈونر کا نام ہے کہ کس نے کتنا راشن گورنر ہاؤس کو دیا، اور ہم نے پھر لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور ہم نے ہر بار ہر ایک کو یہی دعا دے کے بھیجا ہے کہ اس بار آپ راشن لے رہے ہیں، لیکن اگلے سال راشن دینے والے بنیے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا کے اور ان کو راشن دے کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ پوچھیں اس گھر کے اس باپ کو جو بیمار حالت میں گھر میں ہے، چھوٹے بچے ہیں، اور اس کی خواہش کسی بنگلے، گاڑی، موٹر بائک کی نہیں ہے، بلکہ اپنی دوائیوں کی ہے اور گھر کے راشن کی ہے۔ اور اگر اسے یہ راشن مل جاتا ہے تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ اس کی اس مجبوری کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ لفظ کہنا بند کر دیں کہ لوگوں کو راشن گھر پہ نہ دیں، لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں۔ سب سے پہلی ضرورت گھر میں بچوں کو راشن دے کر گھر میں بچوں کی بھوک کو ختم کرنا ہے۔
تو میں یہ کہوں گا کہ سیلانی اور گورنر ہاؤس کا ایک رشتہ ہے پہلے دن سے، جب سے میں اس منصب پر بیٹھا، پہلی شخصیت جنہوں نے آ کے مجھے کچھ وعدے بھی لیے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ 12 ربیع الاول کو اللہ نے اگر یہ منصب مجھے دیا ہے تو اللہ نے کوئی کام لینا ہے، اور میں نے بھی حضرت صاحب سے کچھ وعدے کیے اور الحمدللہ آج تک ان وعدوں پر کھڑا ہوں۔ پورے شہر میں اور پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان 3.5 پونے 4 سالوں میں میں نے اپنا دفتر جو کہ زیب النساء اسٹریٹ پر ہے اس میں گیا ہوں، ایک دن بھی نہیں گیا۔ کوئی کاروباری کام ایسا نہیں ہے جو کوئی یہ کہہ سکے ان 3 سالوں میں کہ میں نے اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل کیا ہے۔ میں MQM پاکستان کے چیئرمین کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور کل رات کو بھی ہم نے گورنر ہاؤس میں، جی خالد بھائی ثانی پر آئیے، ایک تقریب گورنر ہاؤس میں ہم نے رکھی تھی اور اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ کراچی کا مستقبل، کراچی کے مستقبل کو لے کر کراچی کے لوگ پریشان ہیں۔ یہ میری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ کراچی کا مستقبل اس وقت کس طرف جا رہا ہے۔ آج کراچی کا بچہ گٹر کا ڈھکنا نہ ہونے کی وجہ سے 3 سالہ ابراہیم اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ کراچی کے ایک شاپنگ پلازا گل پلازا میں لوگ جل کر مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، آگ نہیں بجھتی، ڈمپر تلے لوگ کچل دیے جاتے ہیں۔ گو کہ اس شہر کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، اور یہ وہ شہر جو پورے پاکستان کے مستقبل کی بنیاد بنا رہا ہے اور آج بھی ہے۔ آپ ٹیکس کی مد میں دیکھ لیں، آج اس چیریٹی کے کام کی مد میں دیکھ لیں، ایکسپورٹ کی مد میں دیکھ لیں، ہم کسی سے لڑ کر جھگڑ کر کچھ چھیننا نہیں چاہتے۔ خدا کی قسم یہ شہر تو دینے والا شہر ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کا جو حصہ بنتا ہے اس کا 50% دے دو، 100 بھی نہیں چاہیے۔ اگر 50% بھی اس شہر سے لی گئی ٹیکس کی مد میں جو رقم بنتی ہے وہ اگر ادا کر دی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو رش ہے وہ 25% رہ جائے گا۔ اس شہر میں روزگار کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اس شہر کے لوگوں کی تعداد کم گنی گئی ہے۔ 4.5 کروڑ سے اوپر آبادی کا شہر ہے جسے 2 کروڑ گنا گیا ہے، لیکن اس میں بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں کم از کم 60 لاکھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو 1.5 کروڑ تھا، اب 2 کروڑ 5 لاکھ ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل ہیں، لیکن مایوس اس لیے نہیں ہونا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیلانی بشیر فاروقی آپ کو عطا کر دیا ہے، جو کم از کم کسی بھی معاملے میں میڈیسن سے لے کے وینٹیلیٹر تک جو کام انہوں نے کووڈ میں کیا ہے یا جو آج تک کر رہے ہیں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب اس شہر کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آنسو پہنچنے کے لیے کسی کو بھیج دیا ہے۔
میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بشیر فاروقی صاحب کو ہمت دے، کیونکہ وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں اور ہر میدان میں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا بھارت کے ساتھ ٹاکرا ہے، انڈیا پاکستان میچ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم ہر میدان میں انڈیا کے ساتھ میچ کریں گے اور اسے انشاءاللہ تعالی 10 مئی کی طرح ہر میدان میں شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب دفاعی میدان میں شکست دے دی ہے تو کھیل کے میدان میں بھی پوری کوشش کریں گے۔ اور یہاں بیٹھے تمام لوگ میں ان سے کہوں گا کہ اپنی پاکستان کی ٹیم کے لیے دعا کریں کہ وہ آج کا میچ بھارت سے جیتے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن بھارت نے اس کھیل کو اس موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ وہ کھیل میں بھی سیاست کر رہا ہے، کھیل میں بھی اس نے ایک ایسی لائن لی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو۔ لیکن میں بنگلہ دیشی بھائیوں کو بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بدلہ بھی ہم لیں گے، کیونکہ 10 مئی کو ہم نے پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اور ابھی تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس بشیر فاروقی بھی ہیں، ابھی تو سیلانی ٹرسٹ کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو، ابھی تو پاکستان کی فورسز کے جوانوں نے مزہ چکایا ہے۔ اگر بھارتیوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس افضل چامڑیا بھی ہے، یقین کریں فیزیبلٹی بنا کے پاگل ہو جائیں، کیونکہ جیسے افضل بھائی ہمیں گھما دیتے ہیں، اگر بھارتیوں کو گھمایا پتہ چلا اپنے ہی ملک پہ فائرنگ شروع کر دی انہوں نے، ایک افضل چامڑیا۔ اور پھر لکھانی بھائی جیسے دوستوں کی تو لمبی لائن ہے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھارتیوں تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے، ہم بڑے معصوم لوگ ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں کیا نہ کرو، ہمیں نہ چھیڑو، ورنہ ہم سب ایک ہو کے تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک دفعہ پھر سیلانی ٹرسٹ کی پوری مینجمنٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ پورا سال یہ سلسلہ ان کے پاس جاری رہتا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب راشن یہ اس پورے مہینے میں بانٹیں گے۔ آج 10,000 راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے، رکشے اور ویل چیئرز یہاں دی جائیں گی، اور میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد کرے۔ جو کام یہ پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو میں مخیر حضرات سے کہوں گا کہ رمضان آ گیا ہے، آپ جتنی مدد سیلانی ٹرسٹ کی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات اور ڈونیشنز میں وہ جاری اور ساری رکھیں۔ شکریہ۔